بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ کرتے وقت میں لوگ جب اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے ہیں تو صرف ناک کی نوک کو زمین پہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ناک کی نوک کو لگانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ناک کی جو ہڈی ہے اس کو بھی زمین پر لگانا ضروری ہے، اس کو لگانا واجب ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں لگائے گا تو پھر اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور غلطی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے چونکہ گھٹنے زمین پر رکھنے کا حکم ہے، پہلے گھٹنے رکھ کے جائیں، پھر ہاتھ رکھ کے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھا جائے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہاتھ ٹکا دیتے ہیں۔ اگر کوئی معذور ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو معذور کا حکم الگ ہے، لیکن عام طور پر یہ سنت کے خلاف ہے کہ رکوع یہ سجدے میں جائیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھ دیں اور بعد میں گھٹنے وغیرہ رکھیں۔ نہیں، سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھیں۔ اور اسی طرح ایک غلطی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونے چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، اور 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر ٹکنا چاہیے، یہ واجب ہے، اور ایک کا لگنا تو یہ شرط ہے۔ لیکن کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سجدے میں ان کی انگلیوں کے پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگے ہوئے نہیں رہتے ہیں، تو اگر 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے ہوئے نہیں ہیں تب تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر 3 انگلیوں کے پیٹ لگے ہیں تب نماز مکروہ تو نہیں ہوگی، لیکن مستحب یہی ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ سب انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگائے جائیں۔ اور ایسے ہی ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ جب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، زمین پر ہاتھ ٹکے ہوئے ہی ہیں اور گھٹنے اٹھا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے سر اٹھائیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ جب کھڑے ہونے لگیں تو ہاتھ اٹھائیں اور اس کے بعد میں گھٹنے اٹھائیں۔ آپ ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے ہی ہیں اور گھٹنے اٹھا کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ پنجوں کے بل کھڑا ہونا چاہیے، سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھے اور اس کے بعد میں پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔